بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 35 سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بتا تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار۔ وزیر کے معنی ہے مددگار، بوجھ، ہر ذمہ داری جو مددگار ہو وہ وزیر کہلاتا ہے۔ یعنی ان کا ذکر کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جن اقوام نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا انہیں تباہ کر دیا گیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور کہا ہم نے دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ہلاک کرنا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قوم نوح جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، غرق کر دیا ہم نے ان کو اور بنایا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی، اور تیار کیا ہے ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب کو۔ یعنی جب کوئی قوم ایک پیغمبر کو جھٹلاتی ہے تو گویا وہ سارے پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، یعنی ان کا زمین سے مٹ جانا، تباہ و برباد ہو جانا۔ عذابًا الیما، کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جو شرک کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور سمود اور قومیں والے اور قومیں ان کے درمیان بہت سی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کو بیان کیا ہم نے اس کے لیے مثالیں، اور ہر ایک کو ہلاک کیا ہم نے ہلاک کر دینا۔ یعنی دلائل کے ذریعے ہم نے حجت قائم کر دی ہے۔ دلائل کیا ہے؟ پچھلی قوموں کے واقعات، تمام حجت کے بعد پھر انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور البتہ تحقیق وہ گزرے اس بستی پر وہ جو برسائی گئی تھی بارش بری، اور کیا بھلا نہیں تھے وہ دیکھتے اس کو، بلکہ تھے وہ نہ امید رکھتے جی اٹھنے کی۔ یعنی اہل مکہ یہ جانتے تھے کہ ان پر کیا گزر رہی تھی، ان بستیوں کو الٹا کر دیا گیا تھا، پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی عبرت نہیں پکڑتے، آیات الہی اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو نہیں وہ بناتے ہیں تجھ کو مگر مذاق، کیا یہ ہے وہ شخص بھیجا اللہ نے اسے رسول بنا کر؟ یعنی یہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے تو یہ اپنا طریقہ بدل لیں۔ إِن كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور بے شک قریب ہے کہ بھٹکا دیں ہم کو ہمارے الہوں سے، اگر نہ یہ بات ہوتی کہ جم گئے تھے ہم ان پر، ان قریب وہ جان لیں گے جس وقت وہ دیکھ لیں گے عذاب کو کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا دیکھا تم نے جس نے بنایا ہے الہ اپنی خواہش نفس کو، اور کیا بھلا تو ہوگا اس پر کارساز؟ یعنی جو چیز ان کے نفس کو اچھی لگتی ہے وہ اس کو اپنا دین اور مذہب بنا لیتے ہیں۔ خواہش نفس انسان کو حق بات سے روک دیتی ہے، اور لمبی لمبی امیدیں انسان کو آخرت بھلا دیتی ہیں، اور خواہش نفس کی پیروی شرک ہے۔
ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ کیا سمجھتے ہو بے شک اکثرهم ان میں سے اکثر یسمعون سنتے ہیں، اور یعقلون یا عقل رکھتے ہیں، انہم نہیں ہے وہ الا مگر کالانعام جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم بلکہ وہ اضل سبیلا بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے۔ یعنی یہ چوپائے جو جانور ہیں جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اسے وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور رسولوں کی یاد دہانی کرانے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ چوپائے جانور سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کس طرح اس نے بلائے ہیں سائے کو، اگر وہ چاہتا البتہ کر دیتا اس کو ٹھہرا ہوا۔ پھر بنایا ہے اس نے سورج کو اور اس پر ایک نشانی۔ یعنی یہاں سے پھر توحید کے دلائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھو اللہ نے کائنات میں کس طرح سایہ پھیلایا، اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا دیتا، یعنی ہمیشہ سایہ ہی رہتا اور سورج کی دھوپ سایہ ختم ہی نہ کرتی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، یعنی دھوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سورج ہی نہ ہوتا تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر سمیٹ لیا ہے ہم نے اپنی طرف سمیٹنا آسانی سے، یعنی وہ سایہ پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس کی جگہ رات کا گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو باعث آرام، اور بنایا ہے دن کو جی اٹھنے کا وقت۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے ہواؤں کو خوشبری کے طور پر آگے آگے اپنی رحمت کی، اور نازل کیا ہے ہم نے آسمان سے پاک پانی کو۔ لِنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور تاکہ ہم زندہ کریں ساتھ اس کے مردہ شہر کو، اور ہم سیراب کریں اس میں سے جو پیدا کیے ہم نے مویشی جانور اور انسان بہت سے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم اس کو اس کے درمیان تاکہ وہ کچھ سبق لیں، تو انکار کیا ہے اکثر لوگوں نے ان میں سے مگر سخت ناشکری۔ یعنی بارش کو جب ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں، یعنی کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شہر کے ایک حصے میں بارش ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ جس طرح چاہے برسا دے۔ اور ایک کافر اور ناشکری یہ بھی ہے کہ وہ بارش کو مشیت الہی کی بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم اٹھاتے ہر بستی میں سے ایک ڈرانے والا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، صرف آپ ہی کو تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور نہ تم اطاعت کرو کافروں کی اور جہاد کرو ان کے ساتھ اس کے ذریعے جہادًا كَبِيرًا، جہاد بڑا، یعنی اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو۔ یہ آیت مکی ہے، ابھی جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کھول کھول کے بیان کریں اور اہل کفر کے لیے جو وعیدیں ہیں انہیں واضح کر کے بیان کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذَابٌ فُرَاتٌ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ملائے دو سمندر، یہ میٹھا ہے اور شیرین ہے۔ آب شیرین کو فرات کہتے ہیں، فرات کے معنی ہے کاٹ دینا، یعنی میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے، یعنی اسے ختم کر دیتا ہے۔ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، اور یہ نمکین ہے
اور کھاری ہے، اور اس نے بنایا ہے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ، ایک بند بندھا ہوا۔ اجاج یعنی سخت کھاری یا کڑوا پانی۔ میٹھا پانی تو وہ ہے جو نہروں، چشموں اور کنوؤں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے اور جس کو انسان اپنی ضروریات کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور کھاری پانی وہ ہے جو مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں۔ سمندری پانی کو کھاری رکھنے میں اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھا پانی زیادہ دیر تک ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے ذائقے، رنگ اور بو میں تبدیلی آ جاتی ہے، جبکہ کھاری پانی خراب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہی ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمندر موجود ہے اور ان میں ہزاروں جانور مرتے ہیں اور گل سڑ جاتے ہیں اور پانی میں ذرا بھی بو پیدا نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، من الماء پانی سے، بشراً انسان کو، فجعلہ نسبا وظہرا اور پھر بنایا نسب والا اور سسرال والا، وکان ربک قدیرا اور ہے تیرا رب قدرت والا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا جو نہیں، ينفعهم نفع دیتے ان کو، ولا يضرهم اور نہ نقصان دیتے ہیں ان کو، وَكَانَ الْكَافِرُ اور ہے کافر علی ربہ اپنے رب کے مقابلے پر، ظہیرا پیٹھ پھیرنے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ قل کہہ دیجئے، ما اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کوئی بھی اجر، الا من شاء مگر جو چاہے، ان یتخذ کہ وہ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا کوئی راستہ، یعنی میرا یہی اجر ہے کہ رب کا راستہ اختیار کر لوں۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا اور پھر بھروسہ کرو زندہ ہستی پر، وہ جو نہیں مرے گا، اور تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے اس کو اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا۔ اللہ وہ ذات ہے، خالق السماوات والارض جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، الرحمن فاسأل بہ خبیرا رحمان بس پوچھو اس کے بارے میں خبر رکھنے والوں سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور جب کہا گیا ان کے لیے سجدہ کرو رحمان کے لیے، تو انہوں نے کہا کیا ہے رحمان، کیا ہم سجدہ کریں واسطے اس کے جو تو حکم دیتا ہے ہم کو، اور زیادہ کر دیتی ہے تم ہم کو نفرت میں۔ یعنی الرحمن رحیم اللہ کی صفات ہیں اور اسماء حسنہ میں سے ہیں، لیکن اہل جہالیت اللہ کو ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرکین نے کہا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، بِاسْمِکَ اللہم لکھو۔ یہاں بھی الرحمن کے نام سے سجدہ کرنے سے گریز کا ذکر کیا گیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے ہیں آسمانوں میں بروج اور بنائے ہیں اس میں سورج اور چاند روشن۔ یعنی بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے گئے ہیں، اس سے مراد ہے کلام کا نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے، اور وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند ستارے بنائے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے ہیں رات اور دن کو جانشین واسطے اس کے جو ارادہ کرے کہ وہ نصیحت پکڑے یا ارادہ کرے کہ وہ شکر گزار ہونے کا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں۔ اب یہاں سے عباد الرحمن کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا زمین پر عاجزی سے، اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل اور وہ کہتے ہیں سلام۔ عباد الرحمن یعنی ذکر کرنے والے اور شکر گزار۔ اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو وہ ان کی چال پروکار ہو جاتی ہے۔
اور اہل ایمان اہل جہالت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ان سے اعراض برتتے ہیں، بیکار بحث میں نہیں پڑتے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، سلام یعنی آنے جاننے کے مواقع پر سلام کرتے ہیں، احسن طریقے سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین اور وہ لوگ جو یبیتون رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے سجدا وقیاما سجدہ اور قیام کرتے ہوئے۔ مزید صفات بیان کی گئی ہے اہل ایمان کی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام و سجدہ کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، اور بے شک اس کا عذاب ہے لازم ہونے والا، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور بے شک وہ برا ہے ٹھکانہ اور قیام کا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا لم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہیں وہ اسراف کرتے ہیں نہیں بخل کرتے، اور ہوتا ہے ان کے درمیان ایک معتدل راہ، یعنی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخیلی ہے، اور اللہ کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے۔ قوام یعنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا معتدل راہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور وہ لوگ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو وہ جو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور نہیں وہ زنا کرتے، اور نہیں اور جو وہ کوئی کرے گا ایسا پائے گا گناہ کو، یعنی حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ پھر اس نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا گناہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں رسوا ہو کر۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، عمل اچھے، تو یہی وہ لوگ ہیں بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم، یعنی اللہ اس کا حال تبدیل فرما دے گا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کرتا تھا، اب نیکیاں کرتا ہے، پہلے شرک کرتا تھا، اب وہ ایک واحد الہ کی عبادت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 100 آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور عمل کرے اچھے تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ لوگ نہیں گواہ بناتے ہیں جھوٹ کو، اور جب وہ گزرتے ہیں لغو پر گزرتے ہیں شریف لوگوں کی طرح۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ جب نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نہیں گرتے ہیں ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا کر ہم کو ہماری بیویوں میں سے وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما،
اور ہماری اولادوں میں سے ٹھنڈک آنکھوں کی، اور بنا ہم کو متقی لوگوں کے لیے رہنما، یعنی انہیں اپنا فرما بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار بنا، جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ امامہ یعنی ہر شخص نگران ہے، اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور چاہے گا کہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور یہی وہ لوگ ہیں جزا پائیں گے بلند منزل کی بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور ڈالے جائیں گے اس میں دعائے خیر اور سلام، خالدین فیہا، اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، حسنت مستقرا و مقاما، اور اچھا ہے ٹھکانہ اور مقام۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، قل کہہ دیجئے ماں نہیں ہے، یعبأ پرواہ کرتا، بکم تمہاری، ربی میرا رب، لولا اگر نہ دعاؤکم دعا ہوتی تمہاری، فقط تو تحقیق کذبتم تو جھٹلایا تم نے، فسوف یکون لزاما تو عنقریب ہوگا چمٹ جانے والا۔ یعنی دعا اور التجا کا مطلب اللہ کو پکارنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہی ہے۔ فسوف یکون لزاما، یعنی اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلایا، سو اب اس کی سزا بھی تمہیں چکھنی ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں یہ سزا انہیں بدر کے مقام میں شکست کی صورت میں انہیں ملی، اور آخرت میں جہنم کے دامی عذاب سے تو انہیں دوچار ہونا پڑے گا، اور لزامہ ایسی سزا ملے گی کہ جان چھوٹ نہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور اپنے عباد الرحمن بندوں میں ہمیں شامل کریں۔ ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔